अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है, इमिग्रेशन का अगर आपका कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैं एक चीज़ थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ बिकॉज़ आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी ये चीज़, स्पेशली अब क्योंकि ब्रेक्सिट भी हो गया है। तो जितने भी यूरोपियन नेशनल्स हैं जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है प्री सेटल्ड स्टेटस के थ्रू, वो अब अपेंडिक्स एफएम के अंडर आ गए, यानी कि उनको वो सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी होती हैं जो एक ब्रिटिश सिटीज़न या जिसके पास इंडेफिनिट है या जिसके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है या असाइलम स्टेटस है, उनको रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है, जिसमें वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब यूरोपियन सिटीजन्स भी ब्रेक्सिट के पास अपेंडिक्स एफएम के अंडर आ गए हैं। ज़ाहिर बात है अब जो भी अब आइंदा से उनके थ्रू एप्लीकेशन डालेंगे वो अपेंडिक्स एफएम के थ्रू कंसिडर होगी। अब यूरोपियन लॉ उन पे नहीं लगेगा अनलेस आपकी पुरानी रिलेशनशिप चल रही है और आप उन कंडीशंस को मीट कर रहे हैं जो अपेंडिक्स ईयू के अंदर हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अब से यूरोपियन लॉ पे अपेंडिक्स एफएम अप्लाई होगा, जो यूरोपियन लॉ पे यूरोपियन नेशनल्स के ऊपर, अनलेस आप अपेंडिक्स ईयू के अंडर आते हैं जिसकी वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। सो आई होप आप जब भी अपनी नई एप्लीकेशन डालें तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिसको इस चीज़ की डिफरेंशिएशन का पता हो। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, जी बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जी तारिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अक्टूबर में अपना वो अप्लाई करना है, नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना है, तो मेरा एक सीसीजे है 930 पाउंड का, वो अभी पेड ऑफ है, लेकिन अभी वो मेरी हिस्ट्री पे तो है, लेकिन क्या क्या मुझे वो करेगा, अफेक्ट करेगा मुझे वो? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जो फाइनेंशियल साउंडनेस है गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट में, उसमें सीसीजे को वो लोग ओवरलुक करते हैं अनलेस आपका सीसीजे एचएमआरसी के साथ है, वीएटी वालों के साथ है, या अगर आपने कोई पीएवाई की पेमेंट नहीं की, टैक्स की पेमेंट नहीं, उसके ऊपर इशू है, तो देन दे रिकन्सिडर योर एप्लीकेशन एंड देयर सर्टेन थिंग्स दे हैव टू लुक इनटू। लेकिन अगर आपका वैसे सीसीजे है किसी क्रेडिट कार्ड या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो एज सच एडवर्सली इफेक्ट आपकी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन को नहीं करता। सो सिर्फ जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो है अगर आपके ख़िलाफ़ सीसीजे लगता है फ्रॉम द एचएमआरसी, क्योंकि एक ज़माने में वीएटी वाले और पीएवाई वाले अलग अलग होते थे, अब वो एक ही डिपार्टमेंट है जिसको हम एचएमआरसी कहते हैं। या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगर आप पैसे वो करते हैं तो या काउंसिल के पैसे वो करते हैं तो फिर थोड़ा सा वो कंसिडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर। अदरवाइज़ उन्होंने बोला है कि हम इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन को नहीं पड़ना चाहिए सीसीजे के ऊपर अनलेस देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि आप अपनी पेमेंट्स नहीं करते और 8-9 सीसीजेज या 5-6 सीसीजेज आपके खिलाफ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछना ये चाह रही थी कि मैंने B1 किया था सितंबर 2017 में, तो अब मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो क्या मुझे दोबारा करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने वहाँ पे वेबसाइट पे देखा है कि कुछ वो कह रही हैं कि आफ्टर 2 ईयर भी ये एक्सेप्ट किया जा सकता है इन सम सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि दोनों बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं कि नॉर्मली ये जो आप इंग्लिश एबिलिटी या लैंग्वेज टेस्ट अपने देते हैं, इनकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, अनलाइक लाइफ इन द यूके जो कि थ्रू आउट वैलिड रहता है, लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं सिर्फ 2 साल तक वैलिड रहते हैं। होम ऑफिस ने कहा है कि अगर आप अपनी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन पे कोई ऐसा टेस्ट जमा कराने लगे हैं जो इनवैलिड हो गया, मीनिंग 2 साल से पुराना हो गया है, तो एक ख़ास सूरत में हम उसको अभी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसमें से एक शर्त यह है कि अपनी इंडेफिनिट के वक्त आपने वो अप्लाई किया हो वो टेस्ट और अभी तक वो लिस्ट में टेस्ट है। तो अगर आप अपनी अभी जाके नेचुरलाइजेशन की लिस्ट देखें तो जो मेन टेस्ट उसके अंदर है वो ट्रिनिटी, आइल्स और अ पेयरसन आई थिंक ऐड हो गया, मुझे अभी इस तरह एग्जैक्टली याद नहीं, बट मोस्ट फेमस है ट्रिनिटी एंड आइल्स। तो अगर आपने जो टेस्ट दिया है वो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग टेस्ट हैं उनकी लिस्ट में है, मौजूद है, तो वो अवॉर्डिंग बॉडी, वो कॉलेज जिसके थ्रू आपने ये टेस्ट किया है, तो फिर बेशक 2 साल से पुराना भी हो जाए तो आप वो टेस्ट यूज़
کر سکتے ہیں. ادروائز اٹ وڈ بی بیسٹ فار یو اگر آپ نیا ٹیسٹ کر لیں. تو وہ اگر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے لسٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بٹ ایز اے کامن فارمولا جو ٹرینٹی کالج کے ٹیسٹ تھے اور جو آئلس تھے وہ ساروں, اور آپ نے B1 کا ذکر کیا تو موسٹ لائکلی آپ نے ٹرینٹی کا کیا ہوگا, تو ٹرینٹی کالج ابھی بھی لسٹ میں اویلیبل ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن میں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. میں آپ سے بس ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں کال کے اوپر تو ٹی وی پہ نہ دھیان دیں, ٹیلی فون پہ دھیان دیں, بیکاز ایک دم وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق سر. میرا 2 چھوٹے چھوٹے پرشن ہے. جی جی. میرا نیفیو انڈیا سے آیا ہے اسٹوڈنٹ میں, اور وہ انڈیا شادی کر کے واپس آیا, اور اس کو ابھی 2-3 مہینے کا ویزا باقی رہ گیا ہے, اور اس کی وائف کو وہ اسٹوڈنٹ میں یہاں آتی ہے تو پھر وہ یہاں شادی کر کے آیا ہے تو اس کو ڈیپینڈر کا ویزا لے سکتا ہے وہ. اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ دوسرا میرا جو نیفیو ہے اس کو شاید ورک پرمٹ ملنے والی ہے, تو ورک پرمٹ ملے پھر بعد میں وہ انڈیا 3-4 ویک کے لیے شادی کرنے کے لیے جائے تو پھر اس کی پے جو اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو شاید 2-3 ویک کی پے اس کے اکاؤنٹ میں نہ جائے تو کوئی پرابلم تو پھر نہیں ہوگا نا. ویسے 2 میرے چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں. آلرائٹ, تو مجھے پہلا سوال تھوڑا سمجھ تو آیا, لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں صحیح طریقے سے جواب دینے کا. لیکن پہلے میں ریورس آرڈر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک بات ہے جو آپ کا نیفیو, اس کو ابھی انشاءاللہ تعالی جاب مل جائے گی اور وہ انڈیا جائے گا اپنی شادی کرنے کے لیے. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ کو اینول سیلری ملتی ہے, اور جو اینول سیلری ہوتی ہے وہ آپ کو کانٹریکٹ کے اوپر ملتی ہے, کچھ امپلائمنٹ کانٹریکٹ آپ کو ملتا ہے, اور میجورٹی کانٹریکٹ میں پریٹی مچ آل کانٹریکٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 20 دن کی آپ کو چھٹی کی اجازت ہوتی ہے. اب اگر وہ انڈیا جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ہالیڈے کے اوپر, اور کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا جا سکتے ہیں, تو ٹیکنیکلی ان کو پیسے نہیں کاٹنے چاہیے, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے 20 دن کے اندر کانٹریکٹ کر کے دوران, اپنے امپلائمنٹ کانٹریکٹ کے دوران 20 جو ان کو دن سال کے ملتے ہیں اس میں سے چھٹیاں لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں ان کی تنخواہ نہیں کٹنی چاہیے. اگر ان کا امپلائر کہتا ہے آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں ہم آپ کی تنخواہ کاٹیں گے, تو پھر ایک چھوٹا سا ایشو بن جاتا ہے کہ جو آپ نے کاس اپنا ایشو کیا ہے UKBA کو, اس میں جو آپ نے تنخواہ بتائی ہے وہ تنخواہ نہیں ہے اس بندے کی, بیکاز آپ نے تنخواہ کاٹی ہے. اگر آپ تنخواہ کاٹیں تو آپ کا سالانہ تنخواہ کم ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا تنخواہ ڈکلیئر کی ہے کاس کے اوپر. اکثر میں کبھی کبھی نئے لوگوں کی جب پے دیکھتا ہوں تو جو ریکوائرڈ فگر ہوتا ہے اس سے صرف 300-400 پاؤنڈ اوپر ہوتا ہے جو کاسٹ کے اوپر پے لکھی جاتی ہے. اگر انہوں نے اب تنخواہ بیچ میں 3 ہفتے 4 ہفتے کی وہ کاٹ لیتے ہیں, ان کو ان آتھرائز چھٹی دیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ افیکٹ کرتا ہے سال کے اینڈ میں ان کے اینول P60 کے اوپر, اور کیا پتہ وہ تنخواہ کاسٹ کے جو فگر ہوتا ہے اس سے نیچے چلی جائے, تو پھر ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے ایکسٹینشن کے وقت. تو میرے خیال سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ پہلے اپنے امپلائر سے یہ بات کریں کہ اگر وہ میرے پیسے کاٹتے ہیں, اگر آپ میرے پیسے کاٹ رہے ہیں تو میری تنخواہ کتنی نیچے چلی جائے گی, بیکاز وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھریش ہولڈ سے نیچے گئی ہے یا نہیں گئی. بیکاز اگر وہ تھریش ہولڈ سے نیچے چلی جاتی ہے, جو منیمم تنخواہ کی ضرورت ہے یہ ان ویزوں کے اوپر, اسکلڈ ورکر ویزوں کے اوپر, تو پھر ان کو ہوم آفس سے پرابلم ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر ان کی تنخواہ کٹ کے نیچے جا رہی ہے تو ان کے امپلائر کو ہوم آفس کو بتانا چاہیے کہ جی یہ ان کی تنخواہ کے اندر چینجز آ گئے ہیں. سو ان شارٹ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے امپلائر کو ان کی تنخواہ کاٹنی چاہیے اگر وہ پرمیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے 20 دنوں کے اندر. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ان کا امپلائر کہتا ہے کہ نہیں آپ پہلے اپنا پروبیشن پیریڈ پورا کر لیں اور پھر بے شک چلے جائیں اور ہم آپ کو الاؤ کریں گے تھوڑے دنوں کے لیے جا کے شادی کرنے کے لیے آپ ہوں آئیں, تو پھر میرے خیال سے کیونکہ دیکھیں اسکلڈ ورکر ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے, تو یہ پھر آپ کے نیفیو کے لیے اچھی بات ہے کہ پہلے اپنا پروبیشن پیریڈ پورا کر لے, امپلائر سے پرمیشن لے کے جائے اور پھر جا کے شادی کر لے.
ایک بات اس کو بالکل ٹرائی کرنی چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ اس کی تنخواہ نہ کٹے, اس کو پیسے پورے ملتے رہیں, کیونکہ اگر وہ آتھرائز ہالیڈے پہ جائے گا تو پیسے نہیں کٹیں گے. لیکن اگر وہ پیسے کٹا کے جا رہا ہے تو بیفور میکنگ دس ڈیسیژن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائے, ان کو اپنا کاسٹ دکھائے تاکہ وہ امیگریشن قانون پہ وہ کوڈ دیکھ کے بتا سکیں اس کو کہ بھائی آپ کو بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا اپنی پے کٹانے کا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کی پے اتنی ہائی ہوتی ہے کہ اگر امپلائر کاٹ بھی دے تو ان کا فگر پھر بھی منیمم تھریش ہولڈ سے اوپر رہتا ہے, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ رادر دین وہ ایک دم ایک ہیش ڈیسیژن لیں, لائک کوئک ڈیسیژن لیں, ان کو ضرور اس کے اوپر ایڈوائس لینی چاہیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس نیفیو کے اوپر جو ان کی پارٹنر انڈیا میں ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ اپنے ڈپینڈنٹ کو بالکل بلا سکتا ہے, لیکن اس صورت میں اگر اسٹوڈنٹ خود یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہو, تو اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے ڈپینڈنٹ کو بلا رہے ہیں تو آف کورس وہ آ سکتی ہیں ایز لانگ ایز وہ ڈپینڈنٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. لیکن اگر ایک دفعہ وہ ادھر آ کے ڈپینڈنٹ سوئچ ہونا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ واپس ڈپینڈنٹ پہ ہونا چاہتا ہے, تو وہاں پھر ایشو ریز ہو سکتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے, اینڈ دے مے ریکوائر کہ جو اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ کے طور پہ سوئچ ہو رہا ہے دے گو بیک ہوم اور وہاں سے انٹری کلیئرنس لے کے آئیں. کیونکہ یو سی ہوتا یہ ہے کہ کیس اگر یونیورسٹی دے تو پھر ہی یہاں سے آپ فردر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن سرٹن یونیورسٹی سے اب دیکھتی ہیں کہ آپ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں تو دے انسسٹ کہ آپ اپنی ہوم کنٹری واپس جائیں اور وہاں سے ویزا لے کے آئیں اسٹوڈنٹ کا, تو ہم آپ کو کیس ایشو کر کے دیں گے. تو آئی تھنک وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی میٹر کرتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آلریڈی ریڈ لسٹ کے اندر ہے, اور ان کا اگر ویزے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو بہتر ہے کہ پہلے اپنی یونیورسٹی کی ایکسٹینشن لے کے پھر اپنے اسپاؤس کو بلائیں ایز اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ, لیکن میک شور کریں کہ ریکوائرمنٹس کو پوری طریقے سے میٹ کریں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی خیال ہے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ بھائی میں بالکل خیریت سے. اچھا طارق بھائی آپ سے پوچھنا تھا, میرے وائف کا اور بچوں کا ویزا جو اگست میں ختم ہو رہا ہے نا, تو اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا فی ویور کا, تو کیا میں وہ 28 دن پہلے کر سکتا ہوں یا اس سے بھی پہلے کر سکتا ہوں جو فی ویور کی اپلیکیشن ہے؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ نہیں بس یہ. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں میں زیادہ تر لوگوں کو کہتا ہوں کہ فی ویور کم از کم 2 سے 2.5 مہینے پہلے اپلائی کریں آپ کے ویزا ختم ہونے سے. اس کی وجہ یہ کہ فی ویور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے ویزے ختم ہو جائیں اور فی ویور کی اپلیکیشن پینڈنگ ہو. آل دو ہوم آفس بالکل یہ بات بولتا ہے کہ اگر آپ نے ویزا فی ویور ڈالا ہوا ہے اور ویزا آپ کا ختم ہو گیا, ویٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جب ڈیسیژن دیں گے پھر 10 دن دیں گے, آپ اس کے اندر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن 3C کی جو پالیسی گائیڈنس ہے, جو امیگریشن رول ہے, اس میں فی ویور کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو آئی ووڈ آئیڈلی وانٹ کہ ہوم آفس 3C کی ایک پالیسی گائیڈنس میں فی ویور کی چیز کا ذکر کرے, تاکہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنی اپلیکیشن کر ان کا سبسٹانسو ویزا ختم ہو گیا, ان کو کلیئر کٹ پتہ چلے کہ بھائی ہم 3C کے انڈر آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جب تک ہوم آفس یہ پالیسی صحیح طریقے سے نہیں نکالے گا, میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 سے 2.5 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ اپنا فی ویور ڈال لیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا ویزا اگست میں اب ختم ہو رہا ہے, آپ نے آلریڈی تھوڑا لیٹ کر لیا ہے, آئی وڈ پریفر کہ آپ جون میں ڈالیں, لیکن ابھی بھی کم از کم آپ اگلے 1-2 دن میں ڈال لیں اپلیکیشن. اور ہوپ فلی جب وہ آپ کو ڈیسیژن دیتے ہیں تو 10 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں جس کے اندر پھر آپ نے آگے جا کے اپلیکیشن ڈالنی ہوتی ہے. ایک سوال مجھے ہمیشہ ہر کوئی پوچھتا ہے, طارق بھائی بالکل آپ بولتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے اپلائی کرو کم از کم, لیکن آئی واز لیٹ, اب میرے پاس ٹائم کم رہ گیا, لیکن میں ہر حال میں فی ویور ڈالنا چاہتا ہوں. تو پھر میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بالکل فی ویور ڈالیں, اور آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب وہ آپ کو ڈیسیژن دیتے ہیں کہ 10 دن کے اندر ڈالیں, آپ پھر وہ ساری اپلیکیشن ڈال لیں اور وہ سارا جو آپ کی کورسپونڈنس ہے اس کو سنبھال کے رکھیں, تاکہ جب 10 ایئرز آپ کے پورے ہوں تو آپ ہوم آفس کو خط میں لکھ سکیں کہ یار اس پیریڈ کے دوران میں نے اپلیکیشن اس ڈیٹ کو ڈالی تھی, لیکن اس پورے پیریڈ کے دوران میں اس لیے اپلیکیشن نہیں ڈال سکا بیکاز آپ میری فی ویور ریکویسٹ کو کنسیڈر کر رہے تھے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ہوم آفس آپ کے فیور میں یہ کنسیڈریشن کرے گا, اور اگر نہیں کرتا تو آئی تھنک کورٹ ول بی ویری انٹرسٹڈ ٹو نو کہ آپ کیوں نہیں کر رہے, بیکاز آپ کی وجہ سے کلائنٹ کو اوور اسٹے تو نہیں میں ورڈ یوز کروں گا, بٹ کلائنٹ نے لیٹ اپلیکیشن ڈالی تھی. تو اگین اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے تو بالکل ڈالیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی اب ہمارے بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیٹس گو آن اے بریک. ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد واپس آ کے وی ول کیری آن ود ٹیلی فون کا سلسلہ اینڈ آئی ول آنسر سم مور کویسچنز. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किशोर बोल रही हूँ लंदन इधर से ब्राइटन से। जी जी मैंने मुझे 20 ईयर लास्ट ईयर हो गए थे, यानी कि 2000 अप्लाई आई थी, तो मैंने अप्लाई किया था लास्ट सितंबर को होम ऑफिस में। तो इन्होंने मुझे मार्च में रिफ्यूज करके लेटर भेज दिया 20 ईयर की बेस पे। ठीक है। फिर मैंने उनको अप्लाई किया, यानी कि मैं 20 ईयर से ब्रिटिश मैन उसके साथ भी रहती हूँ। ठीक है। और दूसरा फिर मैंने अप्लाई किया, अब फिर उन्होंने मुझे तीन दिन पहले फिर रिफ्यूज करके लेटर भेज दिया। ठीक है। आई कांट लीव दिस कंट्री, ये लिखा हुआ उन्होंने, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। आपको राइट ऑफ अपील दी उन्होंने? हाँ दी, अपील दी है। ओके ओके। और पहली दफ़ा भी अपील दी थी? अब पहली दफा भी अपील दी थी, दोबारा फिर अपील दी, कहते 15 डे। ठीक है। आपका कोई और सवाल है? मैं यही कि मैं क्या कर सकती ठीक है। हूँ? अब मुझे आप मेरा कोई सवाल, advice दे। मेरा जवाब गौर से सुनिएगा। जी जी, ओके ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। देखें, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि रियलिटी में क्या होता है, पहले मैं बता दूं कि होम ऑफिस क्या चीज़ देखना चाहता है आपकी 20 ईयर एप्लीकेशन के अंदर, और प्रॉब्लम्स क्या हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। होम ऑफिस ये बोलता है कि जी एक तो प्रूव करें कि आप इस डे को इस कंट्री के अंदर आए हैं, फिर हमें हर साल का एविडेंस दें कि यू बिन इन दिस कंट्री, और प्रूव करें हर साल के एविडेंस के हिसाब से कि आप इस मुल्क में हैं, और अपने 20 साल इस तरीके से पूरे करें। रियलिटी में ये होता है कि लोग कभी कभी इलीगल तरीके से आते हैं, कभी कुछ के पास वैलिड भी होता है लेकिन उनके पास वो स्टैम्पें गुम हो जाती हैं, और कभी कभी मेजॉरिटी होता है कि पहले 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड ही लोगों के पास 5 साल का नहीं होता, 6 साल का नहीं होता, और जब 7वें साल वो होम ऑफिस को कोई एप्लीकेशन डालते हैं तकरीबन उसके बाद उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो ये रियलिटी में लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक चीज़ तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ जो 20 ईयर की एप्लीकेशन डालते हैं, माशाल्लाह मैं काफ़ी इस चीज़ को देख सका हूँ कि जी ये तो दिमाग में आप डाल लें कि बहुत ही लो चांस है कि होम ऑफिस आपको 20 ईयर के ऊपर वीज़ा पहली बारी में दे दे। ये बात बिल्कुल भी ना समझें कि भाई ये कैसे आपने तारिक भाई बात कर ली। ऑफ कोर्स दे आर सम पीपल जिनका एविडेंस बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं उनका इतना बड़ा एविडेंस नहीं होता जो होम ऑफिस रिक्वायर करता है कि वो प्रूव कर सकें कि 20 ईयर से इधर हों, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रूव करते हैं लोगों को आगे बुला के विटनेसेस के तौर पे कि जी हम यहाँ रहते थे, इन लोग हमें 20 साल से जानते हैं, ये जी आपको बोल रहे हैं कि हम यहाँ 20 ईयर्स हैं। तो होम ऑफिस ज़्यादातर उन चीज़ों को इतना क्रेडिबल नहीं मानता। वो कहता है कि जी ये हमें चाहिए, ये चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा इधर इलीगल तरीके से आया है या होम ऑफिस से छुपा बैठा है, उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। उनके पास ज़्यादातर लोग होते हैं जो आगे आके बोलते हैं कि हाँ जी हम 20 साल से इस शख्स को जानते हैं। तो मैं लोगों को अक्सर एक बात बोलता हूँ जो 20 ईयर की एप्लीकेशन डालते हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है अगर होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ किया। आपकी विन इसी चीज़ में है कि आपको राइट ऑफ अपील मिल गई और आपने कोर्ट में जाके जज को प्रूव करना है कि आप 20 साल से इस मुल्क के अंदर हैं। तो पहली चीज़ मैं लोगों को ये बोलता हूँ जो 20 ईयर की एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना अगर होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। और बहुत लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई ये देखिए हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया। मैं कहता हूँ यार मैं 100% आई एम विद यू, मैं आपकी साइड पे हूँ, लेकिन प्लीज़ ये बात दिमाग में बिठा लें कि होम ऑफिस मोस्ट लाइकली आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करेगा, बिकॉज उनका जो स्टैंडर्ड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है 20 ईयर्स में उनको क्या क्या चाहिए, मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जिनको यहाँ 20 ईयर्स हुए हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाते हैं। तो पहली बात तो दिमाग में डाल लें कि नो प्रॉब्लम, मेंटली तैयार हो जाएं कि ठीक है जी अगर वीज़ा नहीं दिया हम कोर्ट में जाएंगे। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि मेरा केस वीक है, स्ट्रॉन्ग है। आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि जो होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी गाइडेंस है 20 ईयर्स के ऊपर, वो वाले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने जो मैंने देखा है कि किसी भी बंदे को जिसने इलीगल इस मुल्क में 20 ईयर्स गुजारे हैं बहुत मुश्किल है मीट करना उस गाइडेंस को। तो ये बात हो जाती है कि फिर आप कोर्ट में जाएंगे। अब जो कोर्ट में जब आप जाते हैं तो जज होम ऑफिस की गाइडेंस को नहीं देखता, जज ये देखता है कि भाई बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो आप एविडेंस प्रोवाइड करके दे रहे हैं उसके तहत आपके 20 ईयर्स पूरे हुए हैं या नहीं। इन अदर वर्ड्स जो जज है वो इंडिपेंडेंट तरीके से ये असेस करता है कि आया आपके 20 साल इस मुल्क में पूरे हुए हैं या नहीं। तो वहाँ फिर आप खुल के 10 और बातें बोल सकते हैं जो होम ऑफिस
سب سے بڑی بات دیکھیں اپلیکیشنز میں ہوتی ہے کہ ہوم آفس نے آپ کا انٹرویو نہیں لیا ہوتا, ہوم آفس نے جو آپ نے وٹنسز بھیجے ہوتے ہیں ان کے انٹرویو نہیں لیے ہوتے, تو ہوم آفس پتہ نہیں کیسے اسیس کر لیتا ہے کریڈیبلٹی ان ساری باتوں کی, جبکہ جج کورٹ کے اندر اب تو خیر ویڈیو لنک کے تھرو آپ کو سنے گا, آپ کے وٹنسز کو سنے گا, اور اگر آپ کی کمپٹنٹ لیگل ریپرزنٹیشن ہے تو وہ سارے ان اینگلز کو کور کریں گے جو ان کی نظر میں شارٹ فال ہیں کہ کیوں آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ ان سالوں میں آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ان کی پلازیبل ایکسپلینیشن ہے تو جج ول کنسیڈر آل دیٹ. تو صرف جو میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں اگر آپ کی 20 ایئر کی اپلیکیشن ہوم آفس نے ریفیوز کی ہے. ڈونٹ کوٹ می آن دس, لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ آلموسٹ 70-75% اپلیکیشن جو لوگ 20 ایئر کی بیسس پہ ڈالتے ہیں ہوم آفس شروع میں ریفیوز ہی کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں ان کی اپلیکیشن خراب ہے, صرف یہ ہے کہ آپ نے جج کے آگے جا کے اس اپلیکیشن کو لڑنا ہے. تو بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کمپٹنٹ پرسن کو ہائر کریں اور جا کے بالکل کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑیں. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. طارق صاحب, مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, فیملی فرینڈ ہیں, تو اب وہ آئے تھے یہاں یو کے میں 2010 میں. تو 5 سال تو وہ شروع کے لیگل رہے تھے, اور اب اس کے بعد کے جو 5 سال تھے وہ ان کا ویزا وغیرہ ایکسپائر ہو گیا, تو انہوں نے کسی وجہ سے نہیں وہ کر سکے تھے اپلائی. تو اب وہ لاسٹ 5 ایئر سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب لیگل نہیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے 2 بچے بھی ہو گئے پچھلے 2 سالوں میں. اب کیا کوئی ایسی اسکیم یا کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنا ویزا دوبارہ یا تو اپلائی کریں بچوں کی وجہ سے, یا کیا کچھ ایسی. اور وہ کون سی نیشنلٹی ہے؟ وہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے. نہیں نیشنلٹی کیا ہے ان کی؟ وہ پاکستانی. اوکے, اور ہسبینڈ اینڈ وائف ہے؟ جی ہسبینڈ اینڈ وائف تھی, لیکن ابھی لاسٹ 2 ایئرز میں ان کے 2 بچے ہوئے تھے, یعنی ایک بیٹی پچھلے سال ہوئی تھی اور ایک بیٹی اس سال ہوئی ہے. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ہیومن رائٹس کو فار ایگزامپل دیکھیں, کیونکہ 2012 میں ہوم آفس نے یہ کیا کہ جولائی میں ہیومن رائٹ ویزے اپروو کیے, اور انہوں نے کہا کہ جی آئندہ ہیومن رائٹ اور پرائیویٹ لائف کے اوپر اگر آپ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں ہم آپ کو پرائیویٹ لائف کے اوپر ویزا دیں گے. ان کیٹیگریز کے علاوہ ایک کیٹیگری آرٹیکل 8 کی بھی ہے, لیکن اس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے. تو آرٹیکل 8 سے پہلے ہم ان کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں, بیکاز اگر آپ ان کیٹیگریز میں کوالیفائی نہیں کرتے, آرٹیکل 8 میں کوالیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو سب سے پاپولر کیٹیگریز تھیں اس میں ایک کیٹیگری یہ تھی کہ جی اگر آپ کا کوئی بچہ ہے, اگر کوئی بچہ ہے اور اس کو اس ملک میں 7 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے, اینڈ اٹ از ان ریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک فرام دس کنٹری, تو وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے ویزے کے لیے. پھر کچھ کیس لو آئے کورٹ آف اپیل میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر بچے کو ویزا دے رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی ساتھ آپ ویزا دے دیں, اور اسی وجہ سے اگر بچے کو ویزا ملتا ہے تو ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ ویزا مل جاتا ہے. تو انڈائریکٹلی لوگ استعمال کرتے ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف میں یہ والی اسکیم, جن کے بچوں کو یہاں 7 سال پورے ہو چکے ہوں, بے شک یہاں پیدا نہ بھی ہوئے ہیں وہ بچے, تو وہ ان کے والدین بھی بچوں کی بیسس پہ اپلائی کر لیتے ہیں. آئی نو ریسنٹلی اس کا کورٹ آف اپیل کا ایک کیس بھی آیا, لیکن میں بھی اس کی ڈسکشن نہیں کر رہا, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو ظاہری بات اگر ان کے بچوں کی ایج 2 ہے تو وہ 7 ایئر پہ نہیں آتے. پھر ایک اور آیا کہ جی جس کی عمر 18 سے 25 کے بیچ میں, اور ہاف دا لائف انہوں نے اس ملک میں گزاری ہے, وہ بھی 2.5 سال کا اپنا ویزا لے سکتے ہیں. تو 18 سے 25 زیادہ تر بچے, یا ان سے تھوڑا سا جو آپ سمجھ لیں بچوں کی ایج میں کوئی آیا ہو یا جونیئر لائف میں آیا اور اب وہ 25 سے کم ہے, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت کم لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں, زیادہ تر بچے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جنہوں نے ہاف دا لائف ادھر گزاری ہو. یعنی کہ بچے میننگ کہ جب آئے تھے بچے تھے, اب دیر اوور 18, لیکن ہاف دا لائف انہوں نے یہاں گزار لی ہے. اور ظاہری بات ہے ایک جو ہیومن رائٹ کی فائنل اپلیکیشن 2 اور قسمیں, ایک جس نے 20 سال لیگلی گزار لی ہوں, آپ کے کیس میں آپ نے خود بولا کہ انہوں نے صرف یہاں 10 ایئرز گزارے, اور پھر ایک ہے کہ جنہوں نے 20 سال نہ گزارے ہوں بٹ دے آر ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کہ وہ اپنی ہوم کنٹری میں واپس نہیں جا سکتے بیکاز وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے. ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل فار انٹیگریشن اور ٹو انٹیگریٹ ان ٹو دا ہوم کنٹری کا جو فارمولا یا اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑا ہائی ہے. تو میں یہی بول سکتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اپلیکیشن ڈالنا, اپلیکیشن کوئی بھی ڈال سکتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ویزا حاصل کرنا. تو جب آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں, اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز جا کے یہ نہ بولا کریں جی میری اپلیکیشن ڈال دیں, بولا کریں کہ جی اپلیکیشن تو ڈل جائے گی, ہمیں بھی پتہ ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری اپلیکیشن میں میرٹ کیا ہے,
کتنے چانسز ہیں کہ ہمیں ویزا ملے گا. اینڈ دیٹ از وین آپ کو کوئی کمپٹنٹ پرسن بتا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چانسز ہیں. تو آف کورس اس کے لیے ان کو کافی زیادہ سوال جواب کرنے پڑتے ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کے بارے میں. تو آئی تھنک ان کے لیے بڑا ضروری ہے جن کی آپ بات کریں کہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں. لیکن جو میں نے آپ کو سینیریو بتائے ہیں 4 کارنرز کے, اس میں تو موسٹ لائکلی یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہو سکتے ہوں گے. تو دین دا پراسپیکٹ از ویری لو کہ اگر وہ کوئی اپلیکیشن ہیومن اینڈ پرائیویٹ لائف پہ ڈالتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہو جائے, انلیس کوئی ایسی چیز ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا. بیکاز جب ہم آرٹیکل 8 میں آتے ہیں تو تھریش ہولڈ اس سے بھی زیادہ ٹف ہے. ہاں آرٹیکل 8 میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کہ بچے کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. وہ اللہ نہ کرے زیادہ تر اس وقت کنسیڈر ہوتا ہے جب بچے کو کوئی ایسی النس ہے جس کی ٹریٹمنٹ انافورڈیبل ہے یا ہوتی نہیں ہے ہوم کنٹری کے اندر. تو اللہ نہ کرے کسی کے بھی بچے کو ایسی بیماری ہو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. بٹ آئی وڈ اسٹرانگلی لائک ٹو گیو یو انفارمیشن کہ پلیز ان کو بولیں کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے بات کریں تاکہ وہ ان کو ریئلسٹکلی ان کے فیوچر پراسپیکٹ اور کرنٹ پراسپیکٹ کے بارے میں بتا دیں فار این ایپلیکیشن. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق بھائی. وعلیکم السلام. میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سر. طارق بھائی میں ایک تو میری انگلش اتنی ہائی نہیں ہے تو مجھے تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے ہوگی. یہاں اردو میں بات کریں, میں انگلش میں بالکل جواب نہیں دوں گا. نہیں, میں اصل میں جو پیراگراف پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ انگلش کا ہے. تو میں نے, آپ ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی اسیس رپورٹ منگوا لیں, تو اس کی وجہ سے میں نے اسیس رپورٹ منگوائی تھی. میں نے لیگل یا سولیسٹر سے بھی اس کو میں نے شیئر کیا ہے, اس کو فیس بھی اس کی بری, لیکن اس نے کوئی معقول جواب نہیں دیا. تو اس میں صرف اتنا سا لکھا ہوا ہے کہ therefore unlegal entering, variable deception and commit civil breach under section 26A. اور اس میں ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ committed a criminal offense under section 24A Immigration Act. اصل میں جب میں پہلا میرا اسکیننگ انٹرویو ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس وقت, میرا خیال ہے کہ کوئی غلط بیانی کی, تو آپ نے ویزا, جبکہ میں نے جب کلیم کیا تھا اسائلم تو میں اس وقت لیگل تھا, میرا ابھی ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا. تو اس وقت میں نے یہ اسائلم کلیم کیا تھا اور انہوں نے مجھے, یعنی کہ میرا جو اسائلم تھا وہ 19 میرا جو ویزا تھا وہ 19 فروری کو ایکسپائر ہونا تھا, اور میرا جو اسائلم انہوں نے اپروو کیا ہے وہ 18 فروری سے, یعنی ایک دن پہلے سے کیا ہے. تو کیا میں اب اپنی نیشنلٹی کی اپلیکیشن کر سکتا ہوں؟ یہ جو انہوں نے اس میں انلیگل ایکٹیویٹی لکھی ہے, یہ وہ اوور اسٹے میں تو نہیں آتی ہے یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ اس میں؟ ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کامنٹ لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کوئی آئی ڈی غلط شو کی تھی ان کو؟ نہیں, کوئی آئی ڈی میں نے غلط شو نہیں کی. انہوں نے صرف اتنا ہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انلیگل انٹری, ویریبل ڈسیپشن, سروس ود ES 151A. نہیں, وہ جو 151 ہے وہ تو کوئی اور فارم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں یہ جو سول پینلٹیز ہوتی ہیں امیگریشن کی ایکٹس کی ہوتی ہیں, کیونکہ جب آپ لوگ نیشنلٹی کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ 3 چیزیں آپ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. ایک, آپ نے کبھی اوور اسٹے نہ کیا ہو. سیکنڈ, آپ کے کوئی سول یا امیگریشن ایکٹ پینلٹیز آپ پہ نہ لگی ہوں. اینڈ تھرڈ, ظاہری بات ہے پچھلے 10 سال میں آپ کا کریکٹر ٹھیک ہو. تو 2 چیزیں آپ پہ اپلائی ہوتی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں دین آئی ہیو میرے پاس آپ کی وہ سائٹ نہیں ہے سیکشن جو آپ نے اپنی SAR کی بات کریں, ورنہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیو یو این انڈیکیشن. تو پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ کیا میں اوور اسٹے ہوں یا نہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ طارق بھائی میرے پاس سبسٹینسو ویزا تھا اور میرا ویزا کٹیل نہیں ہوا اور میں نے اس ویزے سے پہلے اسائلم کر لیا اور مجھے بعد میں اسائلم مل گیا, تو آپ نے اوور اسٹے نہیں کیا. کوئی اس میں نہیں کہہ سکتا آپ نے اوور اسٹے کیا, بیکاز اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی اپنے ویزا ختم ہونے سے پہلے میں نے اسائلم کلیم کر لیا تھا اور مجھے بعد میں اسائلم مل گیا. تو وہاں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. پھر بھی جو ایک چیز تھوڑی کھٹک رہی ہے کہ کیوں انہوں نے, بیکاز یہ جو آپ سیکشنز بول رہے ہیں امیگریشن ایکٹ کے ہوتے ہیں, کہ کیوں انہوں نے امیگریشن ایکٹ کے سیکشنز آپ کے خلاف لگائیں. یعنی کہ کوئی انہوں نے ایک ایسی چیز آپ کی فائل میں پک کی ہے جس کی بیسس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ امیگریشن ایکٹ کے قوانین آپ کے خلاف لگاتے ہیں. ظاہری بات ہے جب یہ قوانین آپ کے خلاف لگائیں, اسائلم ایپلیکیشن پہ اس پہ کوئی ایڈورس افیکٹ نہیں پڑتا, لیکن جب آپ نیشنلٹی اپلائی, اور سیٹلمنٹ پہ بھی نہیں پڑتا, لیکن جب آپ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ آیا مجھے نیشنلٹی اپلیکیشن ڈالنی چاہیے یا میں ویٹ کروں 10 ایئرس تک کہ میرا
क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर, मतलब ये वाली इमिग्रेशन एक्ट की हिस्ट्री क्लियर हो जाए और मैं फिर अप्लाई करूं। तो वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह 2 सेकंड की बातचीत से नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें SAR पढ़नी है। उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली आप पे इमिग्रेशन एक्ट सिविल पेनल्टी क्लॉज लगाई, इमिग्रेशन एक्ट की क्लॉज लगाई है आप पे। तो देखना पड़ेगा कि क्या आपने कोई डिसेप्शन वाला कागज़ लगाया या आपने कोई अपनी ID ऐसे यूज़ की, आप कह रहे हैं नहीं की। तो इट्स इज़ नॉट कि मैं आपको 2 सेकंड में बता सकूं। तो आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करनी चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज करें जवाब दे के। वो क्लियरली आपको बता सकते हैं कि आया आपको अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो क्या मेरिट है इस एप्लीकेशन में कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि मुझे खुद लोग मिलते हैं कि नहीं तारिक भाई ये गलत लिखा हुआ है SAR में, एंड इट इज़ पॉसिबल। और मैं खुद देख चुका हूँ कि SAR में कभी कभी हिस्ट्री गलत लिखी होती है, और लोग उसको फिर कवरिंग लेटर में करेक्ट करते हैं जब अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और चैलेंज करते हैं होम ऑफिस को। सो जब तक कोई आपसे डिटेल बात इसके ऊपर नहीं करेगा, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि कोई आपको मुतमईन नहीं कर सकता। सो प्लीज़ गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन कि आप इसके ऊपर बात कर सके। मुझे बताया जाता है कि तारिक भाई अब हमारे पास दोबारा ब्रेक का टाइम होने को आया है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके लेट्स डू अ लास्ट सेशन, जिसमें फिर इंशाल्लाह ताला आई विल टेक सम ऑफ योर कॉल्स। इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब। जी सर, फरमाएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको 7 ईयर बेस के ऊपर मिला था पहले विजय जी अभी जब बेटी हमारी उस वक्त 18 के ऊपर हो गया अभी, जी तो हमारा छोटा बेटा है वो अभी हो गया हमको 10 साल के ऊपर, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। जी उसके बाद अभी हमें अप्लाई किया, एक्सटेंशन आया, तो उसके बाद उन्होंने बेटे को डिफरेंट दिया और हमको वो उसमें लिखा है कि आपका बेटा जो छोटा है उसके बेस के ब्रिटिश के बेस हम लोग को आपको दे रहे हैं, एक्सटेंशन भेजा देता है। तो उसका बेटे जो बेटी है उसका डेट दिया उन्होंने 1 महीना आगे का, और हम लोग को दिया 23 दिसंबर का, उसका दिया जनवरी का। तो अभी अप्लाई करने का टाइम तारा साहब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम लोग कैसे करेगा फिर उसका सब? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज आप थोड़ा सा पहले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आप प्लान ऐसा करें कि सारों की एप्लीकेशन इकट्ठी डालें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की 28 डेज़ पहले डालें, कुछ की थोड़ी पहले भी डाल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एज अ फैमिली यूनिट अपनी एप्लीकेशन डालें। मुझे नहीं पता कि पहले क्यों आगे पीछे एप्लीकेशन होगी, बट कोई घबराने की बात नहीं। मैं डोंट वांट टू गो इनटू दोज डिटेल्स क्योंकि मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन इस दफ़ा अगर बेटी का वीज़ा 2 महीने बाद भी ख़त्म हो रहा है, तो जब आप अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा डाल रहे हैं तो बेटी का वीज़ा उसके साथ डाल लें। जब बच्चे ओवर 18 हो जाते हैं लेकिन उनको वीज़ा मिला होता है बिफोर दे वर 18 ईयर्स ओल्ड, तो होम ऑफिस देता रहता है, और पेरेंट्स का मेन इशू होता है, और उनको उस सूरत में देता रहता है कि इफ़ द होम ऑफिस इज़ सेटिस्फाइड कि जो 18 ईयर्स से ऊपर का बच्चा है वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजारना। तो आपके केस में तो इंडिपेंडेंट लाइफ का इशू भी नहीं है, बिकॉज आपका एक और बच्चा है जो ब्रिटिश हो गया है, वो अब सिर्फ 10 साल का है, जो आपने बोला अंडर एज है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तो वो एक्सटेंशन बच्चों की बेस पे मिलती रहनी चाहिए। लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरी फैमिली यूनिट को कंबाइन करके एक ही एप्लीकेशन डालें। तो उसमें ये फ़िक्र ना करें कि उसका वीज़ा 1 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, आप 2 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हैं अपना 1 महीना पहले करके, तो वो फिर इन लाइन हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो तारिक साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सर। ओके, अच्छा मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर आपको एक बार कॉल किया था, उसके बाद में कभी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपसे कुछ पूछूं। पर आज मुझे एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फैमिली है इंडिया में जो हमारे जानने वाले हैं, तो उनका एक फैमिली वीजा लग रहा है यूके का। तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी आई वुड से नेक्स्ट 3 मंथ्स वो यहाँ पर होंगे। उनके जो हस्बैंड हैं वो तो गल्फ में, मिडिल ईस्ट में जॉब करते हैं, तो वो एज अ स्पाउस आएंगे। जो मेन एप्लीकेंट है वो उनकी वाइफ है, जो एज अ आई वुड से नर्सिंग केयर, व्हाट डू यू कॉल दैट, उस बेसिस पे आ रहे हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। तो मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि उनको कितने टाइम बाद वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो क्या प्रोसीजर है उनका? उनका 3 साल का वीजा अभी लग रहा है। तो हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू। जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड मुझे ये पूछना है, मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो मदर है वो 3-4 बार यूके आ चुकी हैं, तो दे बोथ आर लाइक 65-67 ईयर्स ओल्ड।
تو اس پینڈیمک کے چلتے ہوئے کیا کچھ سینیریو چینج ہوا ہے آنے میں ٹورسٹ کا یا ایز اے وزٹر ویزا، یا ابھی بھی سیم وہی چیزیں اپلائی ہوں گی جو یہ پینڈیمک سے پہلے تھی؟ اور بس میرے دو یہ چھوٹے چھوٹے کوشچن آپ سے. تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. تو میں ریورس آرڈر پہ چلتا ہوں. دیکھیں پینڈیمک میں وزٹ ویزے تو بالکل چینج نہیں ہوئے. جو ایک چیز چینج ہوئی ہے کہ اگر آپ ریڈ لسٹ میں ہیں تو وہ بھی آپ کو بالکل ویزے نہیں دے رہے. تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے انڈیا سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہم لوگ ریڈ لسٹ کے اندر ہیں، پاکستان انڈیا، تو بہتر ہے ابھی ان کے وزٹ ویزا اپلائی نہ کریں، بیکاز اگر آپ اپلائی کریں گی بھی تو دیر از نو پراسپیکٹ کہ وہ ادھر آ سکتے ہیں، بیکاز دے آر آن اے ریڈ لسٹ ایز اے وزٹر. انلیس اگر دوسرے والے ویزے ہیں تو وہ بات ڈفرینٹ ہے. ایمبر لسٹ کے اندر بھی پھر ان کو جا کے کوارنٹین کرنا ہے. تو ویل ہیو ٹو سی کہ کل رولز کیا کہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ 19 جولائی کے بعد رولز ریلیکس ہو رہے ہیں. جن کو انجیکشنز لگے ہوئے ہیں تو آئی ڈونٹ نو آپ کے پیرنٹس کو انجیکشن لگیں یعنی. سو ان شارٹ پینڈیمک کی وجہ سے وزٹر ویزا میں کوئی فرق نہیں آیا، سوائے اس کے کہ اگر آپ ریڈ لسٹ میں ہیں تو سیریسلی کنسیڈر کریں بیفور میکنگ این اپلیکیشن، بیکاز آپ ویسے بھی نہیں آ سکتے. تو اٹس بیسٹ کہ پہلے لسٹ سے باہر آ جائیں اینڈ دین میک این اپلیکیشن. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ جی ایمبر میں کیا ہوگا، تو آئی تھنک ویل ہیو ٹو ویٹ، کیونکہ 19 جولائی میں کافی حد تک ریسٹرکشنز چینج ہو رہی ہیں. تو وی شوڈ سے کہ ٹریولنگ کی کیا ریسٹرکشن چینج ہو رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو لک ان ٹو دیٹ. اس کے بعد آئی تھنک یو کین میک اے ویل انفارمڈ ڈیسیژن. اب آ جاتے ہیں جو آپ کے فیملی ممبر، جب کے جاننے والے ہیں جو ادھر آ رہے ہیں. اٹ سیمز ایز اف کہ ان کو اسکلڈ ورکر ویزا ملا ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر. تو وہ نارملی ویزا جس کو ہم پرانے زمانے میں ورک پرمٹ بولتے تھے، وہ اسکلڈ ورکر ویزے ہوتے ہیں جو 3+2 کے کیٹیگری کے اندر ملتے ہیں، کہ آپ کو پہلے 3 سال کا ملتا ہے. اف دا امپلائر اسٹل وانٹس یو 2 سال کی ایکسٹینشن دیتا ہے، اور یو کین سوئچ این امپلائر ڈیورنگ دس ٹائم، اور آپ کو نیا امپلائر پھر نیا ویزا ایشو کر کے دے دیتا ہے. تو یہ جو اسکلڈ ورکر ویزے ہوتے ہیں پوائنٹ بیس کے اندر، ان کے اندر آپ کو 5 سال اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں، میننگ 16 months. اور ایک دفعہ 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملتا ہے. جب آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملتا ہے تو آپ کو ایک اور سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر 12 مہینے کے بعد آپ اپنی نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ 5 years + 1 year is 6 years، اور پھر آپ اپنی نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کے وقت اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک سرٹن پیریڈ آپ نے اس ملک کے اندر گزارا ہو، جس کو ہم کوالیفائنگ ریزیڈنسی پیریڈ بولتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو ادھر ہی رہ رہے ہیں، ادھر ہی کام کر رہے ہیں، دے ایزلی میٹ دس ریکوائرمنٹ. تو آپ کا سوال تھا کہ طارق بھائی کتنے عرصے بعد ان کو نیچرلائزیشن ملے گی، تو دیٹ از 6 years فرام شی انٹرز، سبجیکٹ ٹو یعنی کہ پرووائڈیڈ ان کی 3 سال بعد ایکسٹینشن بھی ہو، 5 سال بعد ان کی انڈیفینٹ بھی ان کو ملے، اینڈ دین آف کورس 1 سال بعد شی کین گیٹ نیچرلائزیشن. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایکچولی میں پوچھنا تھا، میں نے لائف ان دا UK ٹیسٹ پاس کی 2009 میں، لیکن میں یہ ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی واپس، 1 سال ہی رہی تھی. تو دوبارہ میں نے ویزا اپلائی کیا 2019 میں، تو وہی چل جائے گی یا مجھے دوبارہ پاس کرنی پڑے گی؟ یہ کوشچن تھا میرا ایک. اور دوسرا تھا کہ ہم نے سیونگ کے بیسس پہ کی تھی جو ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا، تو ابھی سیلری کی بیسس پہ کر سکتے ہیں یا وہی سیونگ ہی ہمیں آگے بھی کرنی ہوگی جو 2.5 سال کے بعد ویزا اپلائی کرنا ہے، ایکسٹینشن جو اپلائی کرنی ہے؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کی. دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ اسپاؤسل ویزا کی بات کر رہے ہیں، تو جہاں تک فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو وہ آپ سیونگ سے بھی کر سکتے ہیں، امپلائمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اور سیونگ امپلائمنٹ کے کمبینیشن سے بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل سرکمسٹانسز کیا ہیں، کیونکہ جو نئی اپلیکیشن آپ ڈال رہے ہیں اس کو سیونگ سے اپنے پیسے پورا کرنا چاہتے ہیں یا فائنینشیل ریکوائرمنٹ سے. تو وہ ڈپینڈنگ آن آپ جس کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں گے وہ آپ کو اسی وقت 2 منٹ میں بتا دیں گے یا 5 منٹ میں کہ کون سے آپ کے سرکمسٹانسز دیکھ کے فائنینشیل ریکوائرمنٹ کس طریقے سے آپ نے میٹ کرنی ہے. جو تھوڑی سی بات مجھے کنفیوزنگ لگی آپ کی کہ آپ نے لائف ان دا UK کا ذکر کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، جو لائف ان دا UK ٹیسٹ ہے وہ سیٹلمنٹ کے وقت ضرورت ہوتا ہے. اگر آپ ایکسٹینشنز کر رہے ہیں تو آپ کو لائف ان دا UK کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو انگلش لینگویج اپنی ایبلٹی دکھانی ہوتی ہے جو آپ ٹرنٹی کالج کا یا IELTS کر کے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ پلیز اس کو ریکنفرم کر لیں کہ آیا آپ کون سی اپلیکیشن ڈال رہی ہیں، بیکاز اگر آپ اسپاؤزل روٹ پہ ایکسٹینشن ڈال رہے ہیں اور اگر سیٹلمنٹ بھی ڈال رہے ہیں تو لائف ان دا UK کے علاوہ آپ کو انگلش ایبلٹی ٹیسٹ بھی چاہیے. تو لائف ان دا UK از اونلی 1 kind of ٹیسٹ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ صرف سیٹلمنٹ کے وقت چاہیے ہوتا ہے. اور جو دوسرا ٹیسٹ ہے جو ایکسٹینشن پہ بھی لگتا ہے اور سیٹلمنٹ کے وقت بھی لگتا ہے وہ ہے انگلش ایبلٹی ٹیسٹ جو 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، جو ٹرنٹی کالج یا IELTS کا ہوتا ہے. تو پلیز آپ اس کو ضرور کریں،
बिकॉज इट सीम्स एज इफ आप स्पाउस रूट के ऊपर हैं, और अगर आप सेटलमेंट पे भी जा रही हैं तो फिर भी आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा, अनलेस आपके पास यूके की कोई डिग्री है, या अनलेस आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप हैं वहाँ की डिग्री है और आप नारिक से उसे वेरीफाई करें कि वो आपको इंग्लिश में टॉट हुई थी एंड इट्स इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स लेवल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, आपसे मैंने 2 सवाल छोटे छोटे पूछने हैं, हाँ प्लीज आप बता दें। ऑफ कोर्स। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। एक ये पूछना था कि हमने पाकिस्तान से अपने दामाद को बुलाना है, और मेरी बेटी जो है उसने बतौर इंडिपेंडेंट 5 साल का रेजिडेंस कार्ड पूरे करने के बाद उसको इंडेफिनेट मिल गया है कुछ टाइम से, तो वो मतलब कि अब वो जो अपने हस्बैंड को बुलाएगी तो वो कौन सा रूल के तहत वो सारा प्रोसीजर तय करना होगा। और दूसरा सवाल भाई, कि बेटी मेरी जो काम कर रही है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिकवरिंग है उसका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसकी जो इनकम है वो 18,600 की वो उसको मीट कर जाती है। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है? और उसका रूल मुझे बता दें कि यूके में आएगा, यूके रूल के तहत, या यूरोपियन कानून में उसको दामाद को पाकिस्तान से। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। सबसे पहले आपकी बेटी को और आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। देखें, जहाँ तक बात आ जाती है अब कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होती है, उन पे एप्लीकेशन अप्लाई होगी अपेंडिक्स FM यानी कि यूके की। और एक और बात इंटरेस्टिंग बता दूं कि अगर आज आपकी बेटी नॉर्वेजियन नेशनल भी होती और उनके पास प्री सेटल स्टेटस होता 5 साल का, तो फिर भी उन पे अपेंडिक्स FM लगता, बिकॉज अपेंडिक्स EU 30 जून के बाद ख़त्म हो गया, और असल में तो दिसंबर में ख़त्म हो गया। तो 30 जून तक सिर्फ अप्लाई हो रहा था जिनके फैमिली मेम्बर्स पीछे रह गए हों और सर्टन कंडीशंस में। अब वो भी बात ख़त्म हो गई है, तो अब तो जो भी शादी करेगा वो आएगा अंडर इमिग्रेशन रूल, जिसमें आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है, आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, आपको अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की कि आपकी शादी हो चुकी हो। तो जहाँ तक फाइनेंशियल, ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि वो इंग्लिश रूल्स के तहत आएंगे जिसमें ये 18,600 की इनकम मीट करनी है। बिल्कुल स्पेसिफिक रूल्स के अंदर लिखा गया कि अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और अगर आपकी फ्लेक्सिबल जॉब है कि आपके ऊपर नीचे आवर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो वो फिर उसको प्रोराटा तरीके से देखते हैं। तो क्योंकि मेरे आगे तो उनकी पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सर्टन कंडीशंस में वो ये देखते हैं कि जो लोअर वैल्यू है उसको प्रोराटा के तौर पे मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जब उनकी फ्लक्चुएट होती है सैलरी, जो लोअर वाला फिगर है वो भी 18,600 से ऊपर है। उसका सबसे आसान फॉर्मूला है कि लोअर फिगर को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, या आसान तरीका है कि पूछ लें पूरे 1 साल की इनकम शो करके दिखा दें, और अगर वो 18,600 से ऊपर है तो दैट वुड बी फाइन, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वर्क में ये होता है कि आपके आवर्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो दैट इज़ अ क्रूशल थिंग जो कॉन्ट्रैक्ट आवर्स के अंदर कंसिडर करनी होती है। जब आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, बिल्कुल ना घबराएं, वो ये चीज़ बड़े तहम्मुल से आपको समझा के आपको 5-6 मिनट में बता देंगे कि आया आपकी बेटी की जो कॉन्ट्रैक्ट आवर की जॉब है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करती है या नहीं। बिकॉज अक्सर लोग एक बात भूल जाते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट आवर्स होते हैं तो ऊपर नीचे जॉब जारी होती है, तो फिर होम ऑफिस लोअर वाले फिगर के हिसाब से कैलकुलेशन करता है या पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड देखता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा तारिक भाई, मेरा सवाल है कि हम ना 7 ईयर बेस पे हुआ था 10 ईयर रूल पे हम जी। हमारी एक्सटेंशन है 15 सितंबर को, ठीक है। तो अभी हमने ना पेपर वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं जमा करवाने के लिए। उसमें मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी बीवी भी पार्ट टाइम कर रही है। उसका पिछले 6 महीने में 1 महीने की पे स्लिप मिसिंग है, और शायद रिक्वेस्ट की हुई है, शायद थोड़ी देर बाद आ जाए शायद। लेकिन हमने आजकल का प्लान है कि हम आजकल में अप्लाई करें, ठीक है। तो फी वेवर के लिए हमने भी अप्लाई करना है पहले तो, क्योंकि हम दोनों पार्ट टाइम कर रहे हैं और यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं दोनों, ठीक है। तो पूछना था कि अगर कह लें कि अभी हम 11-12 को शायद कह लें कि हम अप्लाई कर देंगे मंडे ट्यूसडे को, अगर हम अप्लाई करते हैं 16 सितंबर से पहले नहीं फी वेवर का जवाब आता, फिर हमारा स्टेटस क्या होता है? और दूसरा है कि इसमें कितने चांसेस होते हैं कि इसमें फी वेवर के लिए बंदे को, और उसमें पेपर और क्या क्या चाहिए अपार्ट फ्रॉम ये जो है 6 मंथ की पे स्लिप होगी और बैंक स्टेटमेंट होगी, और जो बिल्स हैं जो हमारे नाम पे जो बिल्स होते हैं उसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है? ओके, थैंक यू भाई। उसमें चांसेस कितने हैं फी?
اوکے تھینک یو سو مچ بیکاز مجھے کام نے بولا کہ طارق ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. سنسیئرلی اپالوجائز. دیکھیں چانسز اس طرح نہیں بتایا جا سکتا بیکاز ڈاکومنٹ دیکھنے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کی 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھنی ہوتی ہے, دیکھنا ہوتا ہے آپ کا ایوریج بیلنس کیا ہے, کتنا خرچہ جا رہا ہے, کتنی انکم آ رہی ہے. بیکاز جب آپ فی ویور کی اپلیکیشن بھرتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ بریک ڈاؤن اپنا منتھلی دینا پڑتا ہے, اور وہ منتھلی بریک ڈاؤن میچ ہونا چاہیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اور اگر ارریگولر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایکسپلین کریں ہاتھ سے لکھ کے بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ یہ پیسے کہاں سے آ جا رہے ہیں, تاکہ جو کیس ورکر ہے وہ دیکھ رہا ہو وہ اس چیز کو سمجھ سکے. بیکاز آئی ایم اے ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ اس بات کا کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہر حال میں فی ویور ملنا چاہیے. تو میں بغیر ڈاکومنٹ پڑھے تو بالکل بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے کیا میرٹ ہیں اس کے اندر, بٹ آئی کین اونلی وش یو دا بیسٹ. گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ فی ویور کی جو اپلیکیشن آپ بھرتے ہیں اس میں ایک چیک لسٹ آتی ہے, بس اس کو پورا کر لیں. اور اگر کوئی چیک لسٹ سے چیز پوری نہیں ہو رہی تو لکھ دیں کہ جی اپلیکیبل نہیں ہے, میں افورڈ نہیں پرووائڈ نہیں کر سکتا. گھبرانے کی بات نہیں, بٹ بینک اسٹیٹمنٹ دینی مینڈیٹری ہوتی ہے. مجھے بابا کہا جا رہا ہے طارق بھائی ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پچھلے ویک تھوڑا بزی تھا, کوئی ویڈیوز نہیں لانچ کر سکا. آئی ایون ڈو دیٹ فار یو نیکسٹ ویک, بٹ ضرور آج فٹ بال میچ دیکھیں. آئی ایم ریئلی کین آن دیٹ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ اینڈ سی یو نیکسٹ ویک ان شاء اللہ تعالیٰ.